صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، عالمہ، مفتیہ، مفسرہ، محدثہ، فقیہہ، عفیفہ، حبیبۃ المصطفیٰ، جن کی تربیت کریں صدیق اکبر، جن سے نکاح کریں رسول خدا، جو دونوں جہانوں میں زوجہ حبیب مصطفیٰ، جن کے کردار کی گواہی دے خود کلام خدا، جن سے حدیث کا علم سیکھیں صحابہ کرام، جن کو سلام بھیجیں جبرائیل علیہ السلام، ایمان والوں کی ماں، مسلمانوں کی ماں، مومنین کی ماں، اللہ کو ایک ماننے والوں کی ماں، رسول خدا کی رسالت کو تسلیم کرنے والوں کی ماں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آج یوم وصال ہے۔ اماں عائشہ حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کم عمر زوجہ تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ انہیں ازواج مطہرات پر 4 چیزوں میں فخر حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کنواری ہونے کی حالت میں شادی کی۔ قرآن کریم ان کے حجرے میں نازل ہوتا تھا۔ رب کریم نے ان کے معاملے میں گواہی کے لیے اپنی آیات نازل فرمائیں۔ اماں عائشہ کے نکاح سے پہلے 2 بار جبرائیل امین نے آپ کی تصویر مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی۔ اماں عائشہ محبوب خدا کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ حضرت عمرو بن عاص نے دوبارہ عرض کیا مردوں میں؟ جس پر آپ نے فرمایا ابو بکر۔ حضرت عمرو بن عاص نے تیسری بار عرض کیا کہ ان کے بعد کون؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اور نام بھی لیے، لیکن میں اس خیال سے خاموش ہو گیا کہ کہیں میرا نام آخر میں نہ آئے۔ حضرت عائشہ کم عمری سے انتہائی ذہین اور فتین تھیں۔ احادیث حفظ کرنے اور فتویٰ دینے کے اعتبار سے صحابہ کرام سے بڑھ کر تھیں۔ دور نبوی کی ناظرین کوئی ایسی خاتون نہیں جس نے ام المومنین سے زیادہ رسول خدا سے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کے لیے جب کبھی بھی کوئی حدیث مشکل ہو جاتی تو ہم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھتے تو ان کے ہاں اس حدیث کا صحیح علم پا لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ صرف قرآن و حدیث پر مہارت رکھتی تھی بلکہ آپ کو تاریخ، ادب، خطابت اور شاعری میں بھی خاص ملکہ حاصل تھا۔ علم طب میں بھی انہیں اچھی واقفیت حاصل تھی۔ آپ کی حیات مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورت کاروبار میں مہارت بھی رکھ سکتی ہے، علم بھی حاصل کر سکتی ہے، بلکہ عالمہ و مفتیہ بھی بن سکتی ہے، قوم و دین کی خدمت بھی کر سکتی ہے، ہنر بھی سیکھ سکتی ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے، شاعری سے لے کر دنیا کے ہر فن میں مہارت حاصل کر سکتی ہے، لیکن اللہ کی بنائی گئی حدود میں رہتے ہوئے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ کرنے سے لڑکیوں کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ اسلامی قوانین خواتین کی آزادی میں رکاوٹ ہے، انہیں حصول علم سے روکتی ہے، تو وہ شاید اماں عائشہ کو پڑھ نہیں سکے ہیں یا پھر شاید انہیں پڑھنا نہیں چاہتے۔ آپ نے ہمیں کامیابی سے زندگی جینے کی راہ دکھائی ہے۔ آپ اماں عائشہ نے ہمیں بتایا ہے کہ خواتین رہتی دنیا تک اپنا لوہا منوا سکتی ہیں، کیسے منوا سکتی ہیں۔ آج کے دن دعاؤں میں اپنی والدہ کو ضرور یاد رکھیں۔ مالک و مختار سے دعا کریں کہ ہمیں آپ کے نقش پا کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔